آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 واقعات بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1۔ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور ایک کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور کوئی ان سے پہلے کوئی شخص یہاں آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کاج کر جاتا اور گھر کی صاف صفائی کر جاتا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابوبکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ واقعہ نمبر 2۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے اور اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دھاوا بولا اور فرمایا، میں نے اس بوڑھے سے زیادہ کبھی منظرات کے وقت نہیں دیکھا جو بوڑھا اپنی اجل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ قبیح ہے۔ آپ نے ٹوہ لگائی، حالانکہ آپ نے ٹوہ لگانے سے منع کیا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اجازت داخل ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے اور رنجیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، عمر، تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پروردگار نے اسے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ وہ ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ لیا، وہ ضرور سزا دیں گے۔ وہ بوڑھا شخص ایک عرصہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، جیسے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو، اور مجلس میں آ کر آخر میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ فرمایا، اس بوڑھے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، امیر المومنین کے پاس چلو۔ وہ بوڑھا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف سر پر سوار تھا کہ وہ ضرور اس کو سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ اس کو اپنے پاس کرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں اس کے کان میں کہا، سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس واقعے کو خبر نہیں دی جس کا میں نے مشاہدہ کیا تھا، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا جو کہ میرے ساتھ تھے۔ اس آدمی نے بھی کہا کہ اے امیر المومنین، اپنا کان قریب دیجئے۔ پھر کان میں کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا
لوگ نہ سمجھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے تکبیر کہی۔ واقعہ نمبر 3، 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھا جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور جنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور مردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی طاقت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمان دنیا کی ہر عیش و عشرت اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بادشاہ ان صحابی کے پاس آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا، اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تم چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو دیگ کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ اس مسلمان کو دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ اسی دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب سپاہی ان کو لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنسو بہنے لگے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے پھر ان کو نصرانیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے تعجب اور حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ڈر گیا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت مجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش تھی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا نہیں، صرف مجھے نہیں بلکہ مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔
اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارے مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جھکے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ واقعہ نمبر 5۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو تو اس عیب کو ضرور بتائے۔ یہ اعلان کرتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 2 عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تم پر رحم کرے بتائیں۔ اس آدمی نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 قمیصیں ہیں، ایک قمیص پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوئے بانوئے کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب میں 2 قمیصوں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات فرمائی۔